عباسیہ حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلہ پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اہم مسئلہ ہے نہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالشت سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالشت سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ممکن نہیں تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو۔ آج بھی مسلمانوں کا وہی حال ہے، جگہ جگہ پر مناظرے، بحث، فرقے واریت۔ آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنے محفلوں، جلسوں، مسجدوں کے ممبر سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پاجامہ کی لمبائی ٹخنے سے کتنے نیچے یا کتنی اوپر شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سن سکتا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، قوالی، مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونے لگے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان ہو یا لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین، کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زار و قطار رو رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی باتوں میں الجھے رہیں تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور کس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی سنی، دیوبندی، اہل حدیث کا فرق نہیں کرتی۔ خدارا سوچئے، اب بھی وقت ہے، ایک ہو جائیے، اتفاق اور اتحاد پیدا کیجئے، اور یہ اپنوں کے درمیان مناظرے، بحث، تکرار کرنا بند کر دیجئے۔ فلسطین کا حال کیا ہو رہا ہے آج جگہ جگہ پر مسلمان پر ظلم اور تشدد ہو رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان آپس ہی میں لڑتے بھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی کسی کا ہمدرد نظر نہیں آ رہا ہے۔ یوں ہی اگر چلتا رہا تو پھر یہ نسل آدم ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حوا کی بیٹیوں کی عصمت بچائیے اور آدم علیہ السلام کے نوجوانوں، بوڑھے بچوں کا ہمدرد بن کر کے ان کا ساتھ دیجئے، آپس میں اتفاق اتحاد قائم کیجئے، اور یہ دینی بحث اور جو اختلافات ہیں یہ عوام میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق کیسے قائم کی جائے، ایک پلیٹ فارم میں آ کر کے اپنے حقیقی دشمن، جو مذہب اسلام کا حقیقی دشمن ہے، یہود و نصارہ وغیرہ، ان سے کیسے نپٹا جائے۔ باتیں اچھی لگی ہوں دوسروں تک شیئر کیجئے، نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔